بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سے بہتر عورت مریم بنت عمران علیہ السلام اور عورتوں میں سے بہتر عورت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی ہیں جو تمام میں افضل ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ چاروں عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف 3 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نسائی وغیرہ کی ہے۔ یہ حدیث سوائے ابو داؤد کے باقی اور سب کتابوں میں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں۔ میں نے اس حدیث کی تمام سندیں اور ہر سند کے الفاظ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں جمع کر دیے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ مریم علیہ السلام کی عبادت اور اطاعت گزاری۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم، تم خشوع خضوع رکوع سجود میں رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان بنانے والے ہیں، اس لیے تمہیں رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے۔ قنوت کے معنی اطاعت کے ہیں، جو عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، جیسے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی اللہ ہی کی ماتحتی اور ملکیت میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، سب کے سب اللہ کے محکوم اور تابع فرمان ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھیں کہ دونوں ٹخنوں پر ورم چڑھ جاتا تھا۔ قنوت سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکوع کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ اے مریم اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو اور رکوع و سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قرعہ زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کا علم آپ کو صرف میری وحی سے ہوا، ورنہ آپ کو کیا خبر؟ آپ کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑے ہی موجود تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے، لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے۔ جبکہ مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا، سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال میں ہو جاؤں اور یہ اجر مجھے مل جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نظر کے مطابق اللہ کے نام پر آزاد کر چکی ہوں، تم اسے سنبھالو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ لڑکی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اب تم جانو تمہارا کام، میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جاؤں گی کیونکہ اللہ کے نام پر اسے نظر کر چکی ہوں۔ عمران یہاں کے امام نماز تھے، قربانیوں کے محتمم تھے اور یہ ان کی صاحبزادی تھیں، تو ہر ایک نے بڑے چاؤ سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے زکریا علیہ السلام نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتے میں بھی ان کا یعنی مریم کا خالو ہوتا ہوں، تو یہ لڑکی مجھی کو ملنی چاہیے، لیکن اور لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں ان سب نے اپنی وہ قلمیں ڈالیں جن سے تورات لکھتے تھے، تو قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ خیال رہے کہ خالو سے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاب ہے، پردہ کرنا ہے۔ محرم رشتہ داروں کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ النساء کی تفسیر میں آئے گی۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ قلمیں ڈالی گئیں، پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں، اور جس کا قلم ٹھہر جائے وہ مریم علیہ السلام کا کفیل بنے۔ چنانچہ سب کی قلمیں تو پانی بہا لے گیا، صرف زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا۔ تو ایک تو قرعے میں ان کا نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی، پھر یہ خود ان تمام کے سردار، امام، عالم، بلکہ اللہ کے نبی تھے، بس انہی کو مریم علیہ السلام کی کفالت سونپ دی گئی۔
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک بات کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور ہے بھی وہ میری نزدیکی والوں میں سے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں سے باتیں کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. کہنے لگیں اے اللہ، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں. جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش. یہ خوشخبری مریم علیہ السلام کو فرشتے سنا رہے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا ہوگا، بڑی شان والا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کن کے کہنے سے ہوگا. اور یہی تفسیر ہے اللہ کے فرمان مصدقا بکلمۃ من اللہ کی، یعنی وہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کے کن کہنے یعنی ہو جا کہنے سے وجود میں آئے ہیں اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جیسے کہ جمہور نے ذکر کیا اور جو بیان اس سے پہلے گزر چکا، ان کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بیٹا مریم کا. ہر مومن اسے اسی نام سے پہچانیں گے. مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ بکثرت سیاحت کریں گے. ماں کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا. اللہ کے نزدیک وہ دونوں جہان میں برگزیدہ ہیں اور مقربان خاص میں سے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور کتاب اترے گی اور بڑی بڑی مہربانیاں ان پر دنیا میں نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی، اور اولو العزم پیغمبروں کی طرح اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ شفاعت کریں گے، جو قبول ہو جائے گی. صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین. وہ اپنے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی لوگوں کو بچپن ہی میں دعوت دیں گے، جو ان کا معجزہ ہوگا. اور بڑی عمر میں بھی جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کریں گے، وہ اپنے قول و فعل میں علم صحیح رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ بچپن میں کلام صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اور جریج کے ساتھی نے. اور حدیث میں ایک اور بچے کا کلام کرنا بھی مروی ہے، تو یہ 3 ہوئے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. مریم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اپنی مناجات میں کہنے لگی اے اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، اور نہ میں ایسی بدکار عورت ہوں. حاشا للہ. اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ جو چاہے پیدا کر دیں. اس نکتے کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ زکریا علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اس جگہ لفظ یفعلو تھا، یہاں لفظ یخلقو ہے، یعنی پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی باطل پرست کو کوئی شبہ کا موقع باقی نہ رہے اور صاف لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی مخلوق ہونا معلوم ہو جائے. پھر اس کی مزید تاکید کی اور فرمایا وہ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کے بعد ڈھیل اور دیر نہیں لگتی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارے صرف ایک مرتبہ کے حکم سے ہی بلا تأخیر فی الفور، آنکھ جھپکتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا.